السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دوست نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خالد۔ ناظرین، آج ہم دوبارہ مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور رمضان کی آمد پہ بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ماہ مقدس رمضان آ چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ اسپیشل پاکستان میں ایک مہنگائی کا سیلاب بھی آ پڑا ہے، تو ہم نے اپنے کچھ ناظرین کو بھی کچھ باتیں کرنی ہیں اور کچھ حکومت اور انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ کرنی ہے۔ لیکن حکومت اور انتظامیہ کا کام ہے کہ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو قابل گرفت میں لے کے آئیں، خاص اس ماہ میں۔ لیکن سارا کچھ IMF کے کہنے سے مہنگائی نہیں ہو رہی، یا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت ہی کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ خاص طور پہ ذخیرہ اندوز اور منافع خور اس ماہ مقدس کو بڑا ہی جو ہے نا وہ اس کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے فوراً آنے کے بعد جو ہے نا مہنگائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے حکومت اور انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ خدارہ ان لوگوں کو فوراً روکیں اور ان کا جو سدباب کریں جو خود ساختہ مہنگائی کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میں اپنے علاقے میں دودھ خریدنے گیا آج سے تقریباً 4-5 دن پہلے، تو انہوں نے 20 روپے کا ریٹ بڑھا دیا۔ تو ویسے ہی میں نے ان سے پوچھا بذرائع مذاق کہ آپ نے یہ ریٹ کیا رمضان کی وجہ سے 20 روپے بڑھا دیا یا کوئی حکومت نے ایسی کوئی پالیسی بنا لی کہ مہنگائی آ گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے سر یہ صرف جو ہے رمضان کی وجہ سے 20 روپے کا ریٹ بڑھا دیا ہے۔ تو مطلب کہ جس کا جو جی میں آتا ہے، رمضان سے پہلے آپ لوگ بھی اور ہم بھی خریداری کر رہے تھے، ساری چیزیں خرید رہے تھے۔ یہ کیلے کا صرف میں آپ بتاؤں 400 روپے 350 روپیہ 300 روپیہ بک رہا ہے، حالانکہ اس کا اتنا ریٹ نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح سیب ہو گیا، یہ بھی کافی مہنگا، اور تمام فروٹس بہت زیادہ مہنگے بک رہے ہیں۔ تو اور باقی اشیاء خرد نوش کا بھی مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک ریٹ ہو، لیکن یہاں پر کوئی اپنی مرضی سے کوئی بیچ رہا ہے، کوئی اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے، لیکن یہاں پر اس طرح چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اور میں دوسرا اپنے ناظرین کو اور عوام کو اور اپنے جو ہیں خاص طور پہ پاکستانی بھائیوں کو بھی ایک ریکویسٹ کروں گا اور گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے افطاری اور سحری کا ظاہر ہے ہم پاکستانی اپنے تئیں یا جو بھی ہماری استطاعت ہوتی ہے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان کا یہ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو رمضان عطا کیا ہے، ماہ مقدس دیا ہے، اس کا صرف ہم نے یہی ذہن کے اندر خاکہ بنا لیں کہ میجورٹی میں لوگ، سب کو نہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، متقی لوگ بھی ہیں، لیکن ہم زیادہ تر ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ آج افطاری میں کیا بنے گا، سحری میں ہم کیا کھائیں گے۔ اور افطاری کے لیے تقریباً ظہر کے بعد سے ہی جو ہے نا خواتین اور جو مردوں کو ایک ذہن کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیمانڈ اور سپلائی بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ یہ بھی ہے، کل سبزی منڈی میں نے وزٹ کیا، فروٹ منڈی میں، تو اتنے زیادہ بے تحاشا ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور گاڑیاں آئے ہوئے تھے کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا ریٹس ہائی ہو جانا تھا، اور ظاہر ہے لوگ پرچیز کرنے والے زیادہ تھے اور ظاہر سامان بھی کم ہو جانا تھا۔ تو ہمیں لوگوں کو بھی کچھ چاہیے کہ کچھ احتیاط کریں، سادگی اپنائیں، سمپل روٹی سالن یا کھجور سے پانی سے ہم اپنا روزہ افطار کریں۔ اگر ہم چند دن یہ کر لیں، اگر ہم رمضان کا ایک ویک ہی ایسا کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو منافع خور ہیں اور جو ذخیرہ اندوز ہیں، یہ ان کو کچھ جو نا ہم لگام ڈال سکیں۔ اگر ہم اتنا زیادہ فوکس کریں گے پہلے ہی ہفتے کے اندر ساری چیزوں کو ہم اکٹھا کر لیں، فروٹ کو اکٹھا کر لیں اور باقی چیزوں کو، اشیاء خرد و نوش کو، تو اس طرح جو ہے نا پھر وہ لوگوں کو کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اگر ہم سادگی اپنائیں، اصل میں تو اللہ نے یہ رمضان اس وجہ دیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ۔ لیکن ہم لوگوں کا بھی اس میں تھوڑا بہت ضرور ہے، حکومت کی، انتظامیہ کی نااہلی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کو سادگی سے اپنائیں اور سادے طریقے سے ہم اس کو کھانے پینے کا اس کا اہتمام کریں۔ اتنا زیادہ وہ نہ کریں کہ ہمیں جو ہے نا وہ مہنگائی بہت زیادہ عروج پر چلی جائے۔ تو خاص طور پہ ہم حکومت سے پھر انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ ایک ہی ریٹ لسٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ سبزی منڈی ہو، چاہے وہ فروٹ منڈی ہو، چاہے وہ ہول سیل والے ہوں یا جو کریانہ والے ہوں، ایک ریٹ لسٹ آویزہ کر دی جائے اور اس پر امپلیمنٹ کروایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کسی کا دل ہے کہ کوئی 300 روپے درجن کیلا بیچ رہا ہے، کوئی 400 بیچ رہا ہے، کوئی فروٹ اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے، اور اسی طرح ایک دودھ والے کا ریٹ اور ہے۔ اچھا، نان بائی والے بھی اپنے جو ہے نا وہ ریٹس الگ ہیں، پنڈی میں الگ ہیں،
اور اسلام آباد میں ڈفرینٹ ہیں. تو کائنڈلی اگر انہی چیزوں کو ہم جو ہے نا وہ اس پہ عمل کروا سکیں تو یقیناً عوام کو ہم کافی ریلیف دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے حکومت پر بیجا تنقید کرنے کی ہم کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنا نہیں چاہ رہے, لیکن حکومت اور انتظامیہ کو چاہیے کہ آپ کم از کم اس چیز کو یقینی بنائیں کہ خاص طور پہ جو ہے نا ایک ٹیرف لسٹ ہو ہر چیز کی, تاکہ اور اس سے زیادہ کوئی بیچے یا اس سے زیادہ کوئی دام لے تو آپ یقیناً اس پہ گرفت کریں اور قانون جو ہے حرکت میں لائے. تو آج کے لیے اتنا ہی. مزید اچھی اور بر وقت خبروں اور تجزیے کے لیے دوست نیوز دیکھتے رہیے.